اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد المناۃ فی مفہوم شرط، یہ ہماری بحث ہے۔ اگر ہم نے مفہوم شرط کو ثابت کرنا ہے تو اس کا ملاک اور معیار اور فارمولہ اور مناط کیا ہے؟ اگر مفہوم شرط کو ثابت کرنا ہے تو تین چیزیں ہمیں ثابت کرنی پڑے گی۔ تین چیزیں، اگر تین چیزیں ہم نے ثابت کر لی ولو وضعاً یا ولو اطلاقاً، اگر تین چیزیں ہم نے ثابت کر لی تو شرط کا مفہوم ثابت ہو جائے گا، اور اگر تین میں سے کوئی ایک چیز بھی ہم ثابت نہ کر سکے تو شرط کا مفہوم ثابت نہیں ہوگا۔ پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ مقدم اور تعلی میں، شرط اور جزا میں، جزا بھی کہتے ہیں جواب بھی کہتے ہیں اسے، یا مقدم اور تعلی میں ایک لزومی رشتہ ہے، ایک لزومی رشتہ ہے، یعنی اتفاقی رشتہ نہیں ہے، اتفاقی رشتہ نہیں ہے، ایک لازمی رشتہ ہے، ایک حقیقی رشتہ ہے، ایک اتفاقی رشتہ نہیں ہے۔ اتفاقی مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جب بھی میں کلاس میں داخل ہوتا ہوں لائٹ چلی جاتی ہے، یہ اتفاق ہے میرا کلاس میں داخل ہونا اور لائٹ چلے جانا۔ اچھا ہے یہ بھی جملہ شرطیہ، یعنی یہ بھی مقدم اور تعلی ہے، شرط و جواب ہے، لیکن یہ جو اتفاق ہے اس کو ادعا کیا گیا ہے کہ اس میں ایک لزوم ہے۔ اتفاق کو بھی مجازاً اور ادعاً یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں لزومی رشتہ ہے، ٹھیک ہے۔ مثال طور پہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی جو ہے وہ فرض کریں کہ مجھے نہانا ہوتا ہے پانی نہیں آتا، فرض کریں یہ مثال پاکستان میں چلے گی، کیا گرم پانی نہیں آتا، جب آفس میں دیر ہوتا ہے ٹریفک جام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتفاقی چیز ہے، یعنی شرط و جزا میں کوئی لزومی تعلق نہیں ہے۔ مجازاً یہ بات صحیح ہے، ادعاً یہ بات صحیح ہے، یعنی میں اگرچہ اتفاقی چیز ہے لیکن میں ادعا کر رہا ہوں کہ اس میں لزوم ہے، ٹھیک ہے۔ پس شرط اور جزا میں ایک لزومی تعلق ہونا چاہیے، اتفاقی تعلق نہیں ہونا چاہیے، یعنی شرط اور جزا کے درمیان جو رابطہ ہے وہ رابطہ لزومی ہو، ایک دوسرے سے لازمی رابطہ ہو، نہ کہ اتفاقی اور بائی چانس والا رابطہ نہیں، بائی چانس نہیں ہے بلکہ ایک حقیقی تعلق ہے شرط و جزا میں۔ واضح ہے بات؟ اچھا یہ تعلق کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ تعلق وضع کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ وضع کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ وضع کی وجہ سے تعلق تبادر، جب بھی جملہ شرطیہ کہا جاتا ہے تو تبادر ہی ہوتا ہے کہ شرط و جزا میں لزومی ارتباط ہے۔ اچھا وضع کس چیز کا؟ اس میں اختلاف ہے، وضع کس چیز کا؟ مشہور کہتے ہیں ان شرطیہ یعنی ادات شرط، ادات شرط کو وضع کیا گیا ہے اس چیز کے لیے کہ ادات شرط جیسے ان ہے، جیسے اذا ہے، جیسے اذ ہے، جیسے مہما ہے، حیثما، یہ سارے ادات شرط وضع ہوئے کہ یہ خود بتاتے ہیں کہ شرط و جزا میں ایک لزومی تعلق ہے۔ لیکن آگے اصفہانی، موقع کے اصفہانی کہتے ہیں نا، ادات شرط وضع نہیں ہوئے بلکہ حیت جملہ شرطیہ، حیت جملہ شرطیہ اس چیز کے لیے وضع ہوا۔ حیت جملہ شرطیہ کہ جس میں پہلے ادات شرط آئے گا، پھر فعل شرط آئے گا، پھر فا آئے گا، پھر رابطہ جواب شرط آئے گا، فائے رابطہ، پھر جواب شرط آئے گا۔ یہ جو پوری حیت ہے نا، اسٹرکچر ہے، یہ پوری حیت دلالت کرتی ہے اس لزوم تعلی اور مقدم کے درمیان، نہ کہ فقط ان شرطیہ دلالت کرتا ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ بس یہ ایک چیز، جی یہ آگے محقق اصفہانی کہتا ہے، آگے مظفر کا بھی یہی نظریہ، آگے مظفر چونکہ آگے اصفہانی کے، آگے نعینی کے اور آگے ان کے نظریات پر، آگے ضیاء عراقی، ان تینوں کے نظریات کو آگے مظفر نے ایک اصول کے اس میں لکھا ہے۔ بس یہ پہلی شرط تھی اور یہ شرط پوری ہو گئی، کیسے معلوم ہو گئے؟ وضع سے معلوم ہو گیا، واضح ہو گئی۔ دوسری شرط ہے کہ یہ جو لزومی تعلق ہے یہ ہر لزومی تعلق نہیں بلکہ لزوم ترتب ہے، لزوم تعلیق ہے، لزوم متفرع ہے، لزوم
سببی ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے، یعنی یہ جو آپ نے کہا ہے تعلی اور مقدم کے درمیان ایک لزومی رشتہ ہے، ایک بائی چانس والا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بار میں نے دیکھا میرے جوتے چوری ہوئے تو زید سامنے کھڑا ہوا تھا، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا جب بھی میرے جوتے چوری ہوتے ہیں زید سامنے کھڑا ہوتا ہے، نہ، یہ بائی چانس تھا ایک بار کھڑا ہوا، لیکن 2-3 بار میرے جوتے چوری ہوئے تو زید کھڑا ہوا تھا۔ تو اب میں ادعاءً یہ کہتا ہوں، ادعا کر رہا ہوں، مجازاً کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس کے کوئی تعلق نہ ہو، لیکن میں ادعاءً کہہ رہا ہوں نا، ان کے درمیان کوئی ضرور تعلق ہے، ٹھیک ہے، کبا بولتا تو مہمان مثال کے طور پہ اتفاق نہیں کر سکتے، اگر اتفاق کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا۔ اتفاق میں بھی ادعاءً ہوتا ہے کہ آپ اسے ایک تعلق جوڑ رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ اتفاق سے زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک چیز اتفاقی کو ادعاءً یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اتفاقی نہیں ہے بلکہ حقیقی تعلق ہے ان کے درمیان، یوں کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے، ورنہ جملہ شرطیہ کبھی بھی اتفاقی امور کو نہیں بتاتا، حقیقی اور لزومی امور کو بتاتا ہے۔ اگر اتفاقی امور کو بھی اس سانچے میں لا رہے ہوتے تو ادعاءً لا رہے ہوتے، مجازاً لا رہے ہوتے۔ بات واضح ہو گئی؟ واضح نہیں؟ بات جملہ شرطیہ مقدم اور تعلیق کے درمیان لزوم کو بیان کرتے ہیں، جیسا کہ جب سورج نکلا ہوتا ہے تو دن بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب دن ہوتا ہے تو مثلاً لوگ کام پر بھی جاتے ہیں، جب لوگ کام پر بھی جاتے ہیں تو کماتے بھی ہیں، جب کماتے ہیں تو کھاتے بھی، یہ سارے دیکھیں لزومی تعلقات ہیں ان کے درمیان، سب ایک لزومی رابطہ ہے۔ لیکن اگر ایک اتفاقی چیز ہے، مثال کے طور پر ایک اتفاقی چیز ہے کہ میں نے جب بائک لی تو پیٹرول مہنگا ہو گیا، صحیح، ایک اتفاقی چیز ہے، اس کے درمیان کوئی لزومی رشتہ نہیں ہے، میرے بائک لینے اور پیٹرول کے درمیان مہنگا ہونے کے درمیان کوئی لزومی رشتہ نہیں ہے۔ لیکن جب اگر میں کسی کو بیان کر رہا ہوں کہ جب میں بائک لیتا ہوں پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے، تو اس لزومی، اصل میں لزومی رنگ دینا چاہ رہا ہوتا ہوں اس کو، میں ادعاً کر کے کہنا چاہ رہا تھا کہ نہ بھائی اس میں ایک رشتہ ہے، حالانکہ رشتہ نہیں ہے۔ بس اگر کوئی اتفاقی چیز کو بھی اس لزومی رنگ دینا چاہتا ہے تو وہ جملہ شرطیہ اس طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ واضح ہوگی بات؟ دوسری بحث یہ کہ ہر لزومی نہیں ہے بلکہ لزومی ترتب ہے، یعنی تعلیقی ہے، ایسا لزوم ہے کہ جو تعلی ہے، جو جزا ہے، وہ معلق کے شرط پر، معلق کے شرط پر، یعنی اگر شرط ہوئی تو یہ بھی ہوگی، اتنا لزومی ہے کہ معلق ہے، جزا شرط پر معلق ہے، منحصر ہے، منحصر کی اصطلاح نہ استعمال کریں، معلق ہے، مترتب ہے، متفرع ہے، سبب ہے، یعنی جیسے ہی شرط ہوگی ویسے ہی جزا بھی ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شرط ہو جزا نہ ہو، یعنی ایسا تعلیق ہے، دونوں جڑے ہوئے ہیں، ایسے جڑے ہوئے ہیں آپس میں، اس انداز میں جڑے ہوئے ہیں، یعنی لزوم سے بڑھ کر ایک اور تعلق ہے، لزوم میں بھی ایک شدت ہے، ہر لزوم میں نہیں ہے بلکہ لزوم یہ شدید ہے، شدید تعلیقی ہے، کہ شرط کیا ہے، شرط بے عنوان سبب بنتی ہے، نہ کہ سبب فلسفی کے سبب فلسفی علت تامہ کو کہتے ہیں نا، علت تامہ کی بات نہیں ہو رہی، سبب کی بات ہو رہی۔ سبب اصولی میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، علت ناقصہ بھی آ جاتی ہے، شرط بھی آ جاتی ہے، جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے، اسی طرح مقتضی بھی آ جاتی ہے، اسی طرح عدم معنی بھی آ جاتی ہے، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کسی بھی طریقے سے سبب ہو، بس سبب ہو، یعنی یہ ہے تو یہ ہے، یہ اس چیز کا سبب ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے یونیورسٹی کی ڈگری ہونا سبب ہے۔ اب سبب سے مراد یہ نہیں علت تامہ، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس ڈگری ہے لیکن اس کے پاس جاب نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں بنے، علت تامہ نہیں، لیکن آپ کہتے ہیں سبب ہے۔ سبب عرفی اور سبب اصولی فرق کرتا ہے سبب فلسفی سے۔ سبب فلسفی علت تامہ ہے کہ یہ محال ہے، علت تامہ آ جائے، علت آ جائے اور معلول نہ، یہ محال ہے، یہ نہیں ہو سکتا علت تامہ آ جائے اور معلول نہ آئے۔ لیکن سبب اصولی میں سبب کیا عام از علت تامہ ہے، بس ہم کہتے ہیں سبب یعنی اس سے معلق ہے، جڑا ہوا ہے اس سے۔ واضح ہے؟ تیسری چیز ہے، یہ لزومی کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ یہ بھی وصف سے ثابت ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں آیا دو وصف کیے، ایک بار وضع کیا ہے
لزوم کے لیے دوسری بار وضع کیا ہے ترتب اور سبب کے لیے. کہتے ہیں ایک ہی وضع اس کو تحلیل کرتے ہیں تو دو چیزیں نکلتی ہیں. ایک ہی وضع ہے واضح ہے, ایک ہی وضع کیا ہے, حیت جملہ شرطیہ کو اس طریقے سے وضع کیا ہے کہ جزا معلق شرط پر جڑی ہوئی ہے, شرط سے, شرط آئی تو جزا بھی آئی, شرط سبب ہے جزا کے لیے. تیسری چیز ہے کہ یہ جو سبب ہے یہ سبب تام بھی ہے اور منحصر بھی ہے. یہ سبب تام بھی اور منحصر بھی ہے. مثال کے طور پر شارع کہتے ہیں ان تسافر, اگر تم سفر اختیار کرتے ہو, فقصر تو نماز قصر نماز پڑھو. ٹھیک ہے, پس یہ جو سفر ہے یہ سفر سبب ہے کس کے لیے؟ قصر نماز کے لیے. قصر نماز معلق ہے, ڈیپینڈ ہے کس پر؟ یہ سفر پر معلق ہے, ڈیپینڈڈ ہے, انڈیپینڈنٹ نہیں, آزاد نہیں, بلکہ معلق ہے, جڑی ہوئی ہے سفر سے. اگر سفر کرو گے تو نماز قصر ہو جائے گی. بس یہ سفر سبب ہے, سبب تام ہے. سبب تام کا کیا مطلب ہے؟ سبب تام کا مطلب ہے یہ خود پورا سفر سبب ہے. ایسا نہیں ہے سفر پلس یہ کہ گاڑی میں سفر ہو, ایروپلین میں سفر نہ ہو, یا سفر میں تھکن ہو, یہ دونوں ملیں گے تو قصر نماز. یا سفر میں کیا ہو, مثال طور پہ سفر میں کمانے کے لیے سفر ہو, نہ سفر ہو, وہ الگ بحث ہے معصیت والی, وہ ہونا ضروری ہے. شارع کے نزدیک مسافر وہی مسافر ہے جو حرام کام کے لیے سفر نہ کرے. حرام کام کے لیے سفر کرتا ہے اس کو مسافر ہی نہیں کہتے. بس سفر میں شرائط, خود سفر کیا ہے؟ خود سفر کیا ہے؟ سبب تام ہے. سبب تام سے کیا مطلب ہے؟ یعنی سفر اور دو چیزیں مل کر سبب نہیں بن رہی. سفر اور تھکاوٹ دو چیزیں مل کر سبب نہیں بلکہ خود سفر سبب. یہ کیسے سمجھ میں آیا کہ خود سفر سبب ہے؟ اطلاق واوی سے سمجھ میں آیا. اطلاق واوی کہ اگر سفر کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی کہ وہ دونوں مل کر سبب تام بنتے تو شارع واو کے ذریعے سے اسے بیان کر دیتا کہ ان تسافر ہوا. مثال کے طور پہ اگر متعب ہو جاؤ, تھکن ہو جائے تمہیں, لیکن بیان نہیں کی. مثال کے طور پہ یوں ہماری مثال میں آ جائے, شاعر نے کہا ان جاءک زید فاکرمہ, پس مجیء زید سبب تام ہے کس کا؟ وجوب اکرام کا. اگر مجیء زید کے ساتھ دو چیزیں مل کر ہوتی, یعنی شاعر یوں کہتا ان جاءک زید, اگر زید تمہارے پاس آئے اور یہ کہ اخروٹ بھی لے کر آئے. ٹھیک ہے, آپ شمالی علاقہ جو والی مثالیں دے رہے ہیں وہاں یہ ڈرائی فروٹ زیادہ ہوتے ہیں نا. اگر زید تمہارے پاس آئے اور ساتھ میں مثلا پیسے امانت لے کر آئے, دیکھیں میں کراچی والی مثال دے رہا ہوں, پیسے والے کی مثال, یا وہاں لوگ اس طرح کے مادی سوچ رکھتے ہیں نا, یہ کم والوں کی مثال دے رہے ہیں. بس شارع اگر دو چیزیں مل کر سبب بنتی, ایک چیز تنہا سبب نہیں ہے, یعنی صرف زید کا آنا سبب نہیں ہے اکرام کے لیے, بلکہ وہ آئے بھی اور اپنے خانوادے کو بھی ساتھ لائے, تب آپ کو اکرام کرنا. تو اگر شارع دو چیزیں چاہتا تو یوں کہتا ان جاءک زید اور یہ کہ اپنے ساتھ ذهب بالعیالی, اور یہ کہ اپنے ساتھ اپنے خاندان کو بھی ساتھ لائے. فاکرمہ, تو اس کا اکرام کرو. پس واو کے ذریعے سے شارع بیان کرتا, پس یہ واو کے ذریعے سے جو بیان نہیں کیا تو اطلاق واوی سے ہم نے یہ سمجھا کہ شارع مقام بیان میں تھا, صرف یہ کہہ دیا اگر زید آئے تو اس کا اکرام کرو. پس خود سبب کیا ہے یہاں پر؟ سبب تام کیا ہے؟ زید کا آنا. اور دوسری چیز مجیء زید سبب تام بھی ہے اور سبب منحصر بھی ہے. یہ کیسے سمجھ میں ہے منحصر ہے؟ اطلاق اوی سے, او سے, یہ اطلاق واو سے, یہ اطلاق او سے, یعنی یہ سبب تام بھی ہے اور منحصر بھی, یعنی کوئی اور سبب نہیں جو اس کے بدیل میں آ جائے, اس کی جگہ لے لے. اگر کوئی سبب ہوتا, مثال کے طور پہ شارع یہ کہہ دیتا اگر زید آ جائے, یا وہ تمہیں خط لکھ دے, یا تمہیں SMS کر دے, یا تمہیں واٹس ایپ کر دے, ٹھیک ہے, یا تمہیں فون کر لے, تو صورت میں اس کا اکرام کرو. تو ان جاءک زیدون کے ساتھ وہ او لگا دیتا کہ ایک اور سبب بھی ہوتا. یہ سبب تام تو ہے
ایک اور سبب ہوتا وہ بھی سبب تام ہوتا، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے بدیل ہوتے، یہ اس کے بدلے میں آ سکتا تھا۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر طالب علم کے پاس ٹھیک ہے انٹر کی ڈگری ہو یا حافظ قرآن ہو تو اس کا ایڈمیشن کر لو، بس حافظ قرآن ہونا یا انٹر کی ڈگری ہونا دونوں سبب تام ہے، لیکن سبب کیا ہے؟ بدیل ہے، یعنی اس کے بدلے یہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہوتا ہے جامع المصطفیٰ میں کہتے ہیں یا آپ کے پاس مثال کے طور پہ ڈپلومہ ہو، یا آپ کیا ہو حافظ قرآن ہو، یا آپ کیا ہو حافظ نہج البلاغہ، تو یہ سب سبب تام ہیں لیکن سبب بدیلہ ہے، یا یہ ہو یا اس کی جگہ یہ ہو یا اس کی جگہ یہ ہو۔ سبب تام میں بدیل غیر منحصر ہے۔ پس یہاں مجیء زید کیا ہے؟ مجیء زید منحصر ہے۔ جیسے آپ کہیں جاب کرنے جاتے ہیں، وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ماسٹر ہونا چاہیے، کس میں؟ انگلش میں ماسٹر ہونا چاہیے، انگلش میں۔ آپ ایک جگہ یونیورسٹی میں پڑھانے جا رہے ہیں، آئلٹس پڑھانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں انگلش میں ماسٹر ہونا چاہیے۔ آپ جاتے ہیں اس کے بعد آپ کہتے ہیں میرا انگلش میں ماسٹر نہیں ہے لیکن میرا اکنامکس میں ماسٹر ہے، تو کہے گا ٹھیک ہے میں آپ کے ہاتھ چوم دوں گا لیکن آپ کو جاب نہیں دوں گا۔ آپ کہیں کیوں؟ میرے پاس یہ تو ہے نا، تو کہہ رہے اس کا بدیل نہیں ہے، ہم نے کوئی بدیل اناؤنس نہیں کیا ہے، آلٹرنیٹ اناؤنس نہیں کیا کوئی، یہی کرنا ہے آپ کو۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے پاس انگلش کی ڈگری ہو یا آپ کے پاس اکنامکس کی ڈگری ہو، نا، صرف یہی چاہیے ہمیں۔ اس کو کہتے ہیں سبب تام میں منحصر، کہ اگر شارع کے نزدیک مجیء زید سبب تام ہوتا لیکن منحصر نہ ہوتا تو او کے ذریعے سے بیان کر دیتا، یعنی ان جاءک زید او اتصل بک، اگر زید تمہارے پاس آ جائے فون پہ تمہیں فون کر لے، ٹھیک ہے، تو کیا ہو؟ فاکرموا، تو اس کا اکرام کرو، لیکن او کے ذریعے سے شارع نے بیان نہیں کیا، تو اس کا مطلب مجیء زید کیا ہے؟ مجیء زید سبب تام بھی ہے جس کو اطلاق واو سے ثابت کیا، اور سبب منحصر بھی ہے جس کو اطلاق او سے ثابت کیا۔ بس آپ نے دیکھا ان جاءک زیدون فاکرمہ، بس یہاں کے وجوب اکرام، یہ وجوب اکرام جو ہے، اس وجوب اکرام کے لیے مجیء زید، یہ وجوب اکرام معلق ہے مجیء زید پر، ڈیپینڈنٹ ہے مجیء زید پر، اور مجیء زید فقط سبب تام بھی ہے اور منحصر بھی ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی چیز سبب نہیں ہے کہ وجوب آ جائے، بس وجوب اکرام صرف اس وجہ سے آئے گا کیونکہ منحصر بعین ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی چیز ہوتی، مثلا زید یا آپ کے پاس آ جائے، او یا زید فقیر ہو جائے، او زید عالم ہو جائے، او زید مجتہد ہو جائے، تو اس کا اکرام کرنا، شارع نے کوئی اور قید نہیں لگا، صرف کہا کہ اگر زید ہے، بس صرف زید کا آنا کیا ہے؟ سبب تام بھی اور منحصر ہے اس وجوب اکرام کے لیے۔ جب مجیء زید نہیں ہے تو وجوب اکرام، جتنے بھی نوعیت کے وجوب اکرام ہو سکتے تھے، جتنے بھی قسم کے وجوب اکرام ہو سکتے، کوئی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ صرف اس کی ایک ہی وجہ تھی اور وہ تھی مجیء زید، اور کوئی وجہ ہی نہیں۔ تو بس یہاں سے مفہوم ثابت ہو گیا، انتفاع عند الانتفاع، اگر شرط منتفی ہو گئی تو جزا، نوع جزا منتفی ہو جائے گی۔ تمام اکرام شارع کے نزدیک منحصر تھا زید کے آنے پر، زید نہیں ہے تو اکرام کی جتنی بھی وجوہات ہیں وہ کوئی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر وجوب اکرام کسی اور وجہ سے بھی آ سکتا تو شارع او کے ذریعے سے بیان کرتا کہ زید تمہارے پاس آ جائے، او یہ کہ عالم ہو جائے، او یہ کہ طالب علم ہو جائے، او یہ کہ فقیہ ہو جائے، اور یہ کہ فقیر ہو جائے، لیکن کسی اور وجہ سے اس وجوب کو بیان نہیں کیا۔ بس یہ ایک ہی وجہ تھی وجوب اکرام کی، صرف ایک ہی وجہ تھی شارع کے نزدیک، اور وہ کیا تھی؟ مجیء سے۔ یہاں سے مفہوم شرط نکلتا ہے، باز ہوگی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدلالة الجملة الشرطیة على المفہوم تتوقف على دلالتها بالوضع او بالاطلاق، تتوقف على امور ثلاثة مترتبة۔ ان الدلالة الجملة الشرطیة، جملہ شرطیہ کی دلالت کس پر؟ دلالت علی المفہوم، مفہوم پر دلالت۔ ان الدلالة تتوقف، دلالت انا کا اسم ہے، تتوقف اس کی خبر ہے، یہ دلالت متوقف ہے، تتوقف کا ہی دلالت کی طرف جائے گا، یہ دلالت متوقف ہے کس چیز پر؟ علی دلالتها،
کس چیز پر متوقف ہے؟ متوقف ہے علی امور ثلاثہ، 3 امور پر متوقف ہے جو ایک کے بعد ایک آئیں گے. دلالتہا کی زمین پر جملہ شرطیہ کی طرف. تتوقف دلالت علی دلالتہا، یہ دلالت جملہ شرطیہ کی دلالت جو جملہ شرطیہ پر ہے یا بالوضع یا بالاطلاق، یہ دلالت موقوف ہے. یعنی یہ دلالت، اب شاید عبارت وہ بہت زیادہ وہ نہ ہو، روانہ ہو، لیکن بات واقف، یعنی اللہ دلالت یا نہ بھی لاتے تو بات واضح تھی. تتوقف دلالت، یہ دلالت جو ہے جملہ شرطیہ کی، یہ دلالت کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ ہر دلالت کی بات ہو رہی ہے. نمبر 1 دلالتها علی الارتباط والملازمت بین المقدم والتعلی. پہلا یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، پہلا امر یہ ہے، یعنی الامر الاول یہ ہے کہ جملہ شرطیہ کی دلالت کس چیز پر ہو؟ دلالتها مبتدا ہے، علی خبر ہے، علی الارتباط خبر ہے. جملہ شرطیہ کی دلالت علی الارتباط پر ہو، وطف تفسیر، اور ملازمے پر ہو، وطف تفسیر، اتفاقی نہ ہو، وطف تفسیر، بائی چانس نہ ہو، وطف تفسیر، الکی نہ ہو فارسی میں، یہ سب نہ ہو، بلکہ مرتبط ہو، ملازمہ ہو. کس کے درمیان مرتبط اور لازمہ ہو؟ بین المقدم والتعلی، مقدم اور تعلی کے درمیان. مقدم یعنی شرط، تعلی یعنی جزا. پہلے تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا. دوسرا دلالتها زیادتا علی الارتباط والملازمت، کس پر؟ علی ان التعلی معلق علی المقدم ومترتب علیہ وتابع له، فائن نتیجہ فیکون المقدم سببا للتعلی والمقصود من السبب هنا وكل ما يترتب عليه شيء وإن كان شرطا ونحوه، فنتیجہ فیکون اعم من السبب مصطلح فی فن المعقول. دوسری شرط کیا ہے؟ دلالت ہوا، یہ جملہ شرطیہ دلالت کرے. یہ جو دلالت ہے زیادتاً علی الارتباط والملازمہ، ارتباط اور ملازمے سے بڑھ کر دلالت کرے. کس پر؟ اس چیز پر. علی ان التعلیہ، یہ جو تعلی ہے، معلقون، تعلی یعنی شرط، جزا. ان التعلیہ، تعلی یعنی تلف کرنے والا، بعد میں آنے والا، تعلی بعد میں آنے والا. تلاوت بھی اسی سے نکلا ہے، ایک کے بعد ایک آپ پڑھتے ہیں اس کو. اسی لیے ایک فرق ہے قراءت میں اور تلاوت میں. اگر آپ قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں پہلے پیج سے، پھر 20 صفحے چھوڑ کر دوسری آیت پڑھتے ہیں، پھر 40 صفحے چھوڑ کر ایک اور آیت پڑھتے ہیں، پھر 50 صفحے چھوڑ کر ایک اور آیت پڑھتے ہیں، تو قراءت کہا جائے گا لیکن تلاوت نہیں کہا جائے گا. تلاوت کے لیے ضروری ہے ایک کے بعد ایک، تعلی ہے یعنی تلف کرے، ایک کے پیچھے ایک آئے، ایک کے پیچھے ایک آئے، اس کو کہتے ہیں تلاوت. تعلی یعنی وہ جو جزا ہے، یعنی جزا کیا ہے؟ جو شرط کو تلف کر رہا ہے، شرط کے بعد آ رہا ہے. علی ان التعلی معلق علی المقدم ہے، یہ معلق کی قید اضافی ہے، یعنی اضافہ لزوم ہے. لزوم اور ارتباط سے بڑھ کر ایک ارتباط سنگین ہو، سخت و شدت ہو، کیونکہ ارتباط ایک تشکیکی امر ہے، شدت و ضعف رکھتا ہے فلسفی اصطلاح میں اگر گفتگو کی جائے. بس اس شرط و جزا کے درمیان جو تعلق ہے وہ بہت گہرا تعلق ہے، یہ بھی ثابت کرنا ہے. تعلق ترتبی ہے، تعلق تعلیقی ہے، تعلق سببی ہے، تعلق تفرعی ہے. یہ سب ایک ہی چیزیں مختلف طریقوں سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. فقط لازمہ ہو سکتا ہے، لازمہ ہو لیکن سبب نہیں. ہاں ہو سکتا ہے. علی ان التعلیہ، یہ جو تعلی ہے، معلق علی المقدم ہے، یہ معلق و مقدم پر، یعنی لازمہ اس طریقے سے ہو کہ تعلیم معلق و مقدم پر. ومترتب علیہ، تعلیم مترتب ہو، واوت فی تفسیر، مقدم پر. وتابع لہو، تعلیم تابع اتباع کرے، لہو اس مقدم کی، واوت فی تفسیر. پس اس صورت میں فائے نتیجہ فیکون المقدم، مقدم کیا بن جائے گا؟ سبب بن جائے گا تعلی کے لیے. علیہ کس نے کہا؟ مرتب علیہ، مقدم، معلق پہ مقدم، یہ سب اسی پہ عطف ہے، معلق پر عطف ہے. مرتب کا مطلب کیا ہے؟ مترتب ہو، پہلے یہ ہو پھر یہ ترتیب ہو، پہلے یہ ہوگا تو یہ ہوگا. بس یہ سبب بن جائے گی، لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ سبب فلسفی مراد ہے. کہہ رہے نا والمقصود من سبب ہونا، اس بحث اصولی میں جو
الذی یقصد من السبب، سبب سے جو قصد کیا جا رہا ہے، ہوا کل ما، ہر وہ چیز یترتب علیہ جس پر ترتب ہوتا ہے، یترتب علیہ شیء کہ ایک شے جس پر مترتب ہو، وَإِن كَانَ شَرْطًا وَنَحْوَهُ اگرچہ وہ شے کہ جس پر مترتب ہو وہ شرط ہو یا نحو شرط ہو، نحو شرط مقتضی ہو، نحو شرط عدم موانع ہو، فرق نہیں پڑتا، فرق نہیں پڑتا. فَيَكُونُ السَّبَبُ أَعَمَّ مِنَ السَّبَبِ الْمُسْتَعْلَهِ فِي فَنِّ الْمَعْقُولِ. بس یہاں علم اصول میں جو سبب ہے وہ عمومیت رکھتا ہے اس سبب سے جس کی اصطلاح فن معقول یعنی فن فلسفے میں. فلسفے میں سبب سے مراد علت تامہ ہے، اصول میں سبب سے مراد علت تامہ بھی ہو سکتا ہے، علت ناقصہ بھی ہو سکتا ہے، شرط بھی ہو سکتا ہے، ملازمہ شرط بھی ہو سکتا ہے، متضاعف بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح مقتضی بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح عدم معنی بھی ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کو کھول نہیں رہا میں زیادہ، ورنہ اسی پہ ایک ایک مثالیں دوں گا تو اسی پر بحث ہو جائے گی. سبب بس یہ اس پر سبب ہو، یہ اس کے لیے سبب ہو. جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ اگر آپ کے پاس ڈگری ہے تو آپ کو جاب ملے گی، تو کیا یہ ڈگری علت تامہ ہے؟ بہت سارے لوگ ڈگری ہے ان کے پاس جاب نہیں ہے ان کے پاس، بس ڈگری ایک سبب ہے، ڈگری ایک سبب ہے، ایک ذریعہ. جیسے کہا جاتا ہے کہ جو نماز پڑھے گا یعنی نماز پڑھنا سبب ہے جنت میں جانے کی، یہ ایک عرفی، تو جو نماز پڑھے گا سب جنت میں جائیں گے نہ، لیکن ایک سبب ہے. اب سبب میں بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہے، علت تامہ بھی آ سکتی ہے، علت ناقصہ بھی آ سکتی ہے، یعنی جزء العلت بھی آ سکتی ہے، حتیٰ متضاعف بھی آ سکتا ہے، متضاعفین بھی آ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں اس کی طرف. بس ایک سبب ہو، سبب عرفی مراد ہے یہاں پہ. والمقصود من السبب ہونا ہوا کل ما یترتب علیہ شیء ایک شے مترتب ہو، یعنی ہر وہ چیز کہ ایک چیز اس پر مترتب ہو. وَإِن كَانَ شَرْطًا وَنَحْوَهُ اگرچہ جس پر مترتب ہو رہا ہے وہ اس کے لیے کیا ہو، علت تامہ ہونا ضروری نہیں، شرط بھی ہو سکتا ہے، نحو شرط بھی ہو سکتا ہے. پس سبب ہوا کل ما سے مراد وہی مقدم، مخصوص سبب سے ہونا کل ما ہر وہ مقدم یترتب علیہ شیء کہ ایک شے مترتب ہے، ما شے سے مراد یہاں تعلی کہ ایک تعلی مترتب علیہ اس مقدم پر. وَإِن كَانَ ما کانا کا اسم ما کی طرف جا رہا ہے، ما یترتب علیہ، ما یترتب علیہ یعنی مقدم. وَإِن كَانَ المقدم مقدم چاہے شرط ہو چاہے نحو شرط ہو، نحو شرط یعنی مقتضی، متضاعف، عدم معنی، جزء العلت، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، فرق نہیں. جیسے میں کہتا ہوں وضو سبب ہے نماز کے لیے، تو وضو سبب سے کیا مراد ہے؟ وضو شرط ہے نماز کے لیے. رکوع سبب ہے نماز کے لیے، رکوع یہاں پر جزء علت. والدلال تیسری چیز دلالتها زیادتاً علی ما تقدم جو گزر چکا، اس سے بڑھ کر دلالت کرے جملہ شرطیہ پر اگر اس کا مفہوم ثابت کرنا ہے. کس پہ دلالت کرے؟ علی انحصار سببیت فی المقدم. یہ جو سببیت آپ کو بتائی نا، یہ سببیت تام بھی ہو ایک اور منحصر بھی ہو دو چیزیں. اگرچہ آغا مظفر کی عبارت سے نہیں نکلے گا لیکن بعد میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ نکلے گا. دونوں چیز ہونا چاہیے، یعنی سببیت سے مراد سبب تام بھی ہو اور منحصر بھی ہو. سبب تام کو اطلاق واوی سے ثابت کریں گے، انحصار کو اطلاق اوی سے ثابت کریں گے. بے معنی انہ شان یہ کہ لا سبب بدیل لہو یترتب علیہ تعالی کہ کوئی اور سبب نہ ہو جو بدیل لہو اس مقدم کے کہ تعلیم مترتب ہو سکتی ہے اس پر بھی. شارع نے یہ نہیں کہا جیسے کہ خصال کفارہ میں کہ اگر وجوب کفارہ ہے اس کے لیے کیا سبب ہے؟ ایک یہ کہ مثال کے طور پر آپ کفارہ دے سکتے ہو کس کو؟ عتق کے رقبہ کرو، یا اس کے ایک اور بدیل میں، یا اس کے بدیل میں کیا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیجیے، یا اس کے بدیل میں کیا ہے شہرین متتابعین، 100 میں شہرین متتابع. یہ سب ایک دوسرے کے بدیل میں ہیں، یعنی آلٹرنیٹس ہیں. جیسے کہ جامعۃ المصطفیٰ کی مثال دی، وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس یا ڈگری ہو انٹر کی، یا آپ حافظ ہو، یا آپ حافظ نہج البلاغہ ہو، یا آپ کے پاس کوئی سورس ہو، مولانا کے بیٹے ہو، ٹھیک ہے. یہ سب کیا ہے؟ ایک دوسرے کے بدیل میں. شہید کے بیٹے ہو، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر سببیت کیا ہو؟ انحصاری ہو کہ اگر آپ کو سطح 5 میں جانا ہے تو پھر منحصر ہے کہ آپ سطح 4 آپ نے کراس کلیئر کی ہوئی ہو. یعنی آپ کو کارشناسی ارشد میں جانا ہے تو پھر منحصر ہے کہ آپ نے کارشناسی کی ہوئی ہو. وہاں پہ یہ نہیں کہ آپ شہید کے بیٹے ہوں گے تو آپ کو ڈائریکٹ کارشناسی میں ڈالنا، وہاں پر سبب منحصر ہے. اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور کوئی ماسٹر کرنا چاہتا ہے تو
بیچلر کیا ہونا اس کے لیے سبب ہے ضروری، اس نے سبب ہو. البتہ ایک مثالوں میں مناقشہ نہ کریں، سمجھانے کی سمجھ میں آ گئی بہت بڑی بات. یہ ساری مثالیں کیا ہوتی ہیں، ساری مثالیں صحیح نہیں ہوتی، بلکہ اکثر مثالیں صحیح نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی مثال صحیح نہیں ہوتی. کیونکہ المثال یقرب من جہت و یبعد من جہات، مثالیں آپ کو ایک جہت سے قریب کرتی ہے، متعدد جہات سے دور کر دیتی. صرف اس کو اس میں سمجھنا چاہیے، صرف اسی پہلو میں جس پہلو میں مثال دی جائے. اسی لیے کہتے ہیں اللہ مناقشہ فی المثال، مناقشہ نہیں ہو سکتا مثال، کیونکہ مثال دی ہے، یعنی مثل انہیں نہ کہ عین انہیں. بات سمجھ میں آ گئی تو بس کافی. وتوقف المفہوم للجملۃ الشرطیۃ علی هذه الامور الثلاثۃ مبتدا واضح خبر. پس جملہ شرطیہ کا مفہوم وتوقف المفہوم، مفہوم کا متوقف ہونا کس کے لیے؟ جملہ شرطیہ کے لیے. متوقف ہونا کس پر؟ ان تین امور پر. یہ واضح ہیں. آغا صاحب کہاں سے واضح ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو بتا دیتے کہاں سے واضح ہیں. دو وجہ سے واضح ہیں، ایک اطلاق سے واضح ہیں. لأنه لو كانت الجملة اتفاقية أو كان التالي غير مترتب على المقدم أو كان مترتبا ولكن لا على نحو الانحصار فيه. عبارت کے لیے وہ بننا پڑے گا حافظ، وہ قاری بننا پڑے گا، قاری عبد الباسط. فإنه في جميع ذلك لا يلزم من انتفاع المقدم انتفاع التالي. لو شان یہ کہ لو کانت الجملۃ اتفاقیۃ، پہلی شرط اگر خلاف ہو جائے، اگر بالفرض جملہ الف لام ذکری ہے، اگر بالفرض لو امتناعی ہے، اگر بالفرض جملہ شرطیہ میں جو تعلق ہے مقدم اور تالی کا وہ اتفاقی ہو، او کانت تالی، دوسری شرط کو خراب کر رہے ہیں، او کانت تالی غیر مترتب علی المقدم، یا تالی اتفاقی نہیں ہے لیکن مترتب نہیں ہے مقدم پر، او تیسری شرط کو خراب کر رہے ہیں، کان مترتبا، تالی مترتب ہے مقدم پر، ولیکن لا علی نحو الانحصار فی، لیکن اس مقدم پر منحصر نہیں ہے بلکہ بدیل بھی ہے اس کے. اگر یہ ہوتا فإنہ فی جمیع ذالک کا اشارہ ان تین میں جا رہا ہے، ان تین میں سے کہیں بھی آ کر آپ رکتے ہیں تو ان سب کے سب کا ایک نتیجہ نکلتا ہے کیا؟ لا یلزم من انتفاع المقدم، مقدم کے منتفی ہونے سے، شرط کے منتفی ہونے سے لازم نہیں آئے گا. کیا لازم نہیں آئے گا؟ لا یلزم انتفاع التالی، تالی بھی آپ کی منتفی ہو جائے یہ لازم نہیں آئے گا. وإنما الذي ينبغي إثباته هنا هو أن الجملة ظاهرة في هذه الأمور الثلاثة وضعا أو إطلاقا، اور وہ چیز کے سزاوار اس بات کیا جائے اس چیز کو یہاں پر بحث اصولی میں وہ چیز یہ ہے، انما کا حصر یہاں پر آ رہا ہے، وہ یہ کہ جملہ الف لام ذکری یعنی جملہ شرطیہ ظاہرۃ، جملہ شرطیہ کا یقیناً ظہور نکلتا ہے ان تین امور میں. یہ جو ظہور نکلتا ہے از حیث وضع نکلتا ہے یا از حیث اطلاق نکلتا ہے فرق نہیں پڑتا، لیکن ظہور نکلتا ہے. کیوں ینبغی ہے کہ اس بات کیا جائے؟ لتکون حجتا فی المفہوم، تاکہ جملہ شرطیہ جس طرح حجت منطوق میں اسی طرح حجت بن جائے مفہوم میں. کیونکہ ہماری بحث یہ نہیں ہے کہ ہم ثابت کریں مفہوم حجت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، ہماری بحث ہے کہ مفہوم ہے یا نہیں. احسن. انصراف کی بات کرتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے. اس وجہ سے انصراف کی بات لائے نہیں آگا مظفر، ہے انصراف کی بحث ہے اس میں لیکن آگا مظفر نہیں لائے کیونکہ اکثر قبول نہیں کرتے اس کو. وَإِنَّمَا الَّذِي يَنبَغِي إِثْبَاتُهُ هُنَا، وہ چیز کے سزاوار ہے کہ ہم اس چیز کو ثابت کریں یہاں پر، وہ یہ ہے وَأَنَّ الْجُمْلَةَ ظَاهِرَةٌ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ، کہ یہ جملہ شرطیہ ظہور رکھتا ہے ان تین امور میں. تین امور میں سے پہلا امور کیا ہے؟ اتفاقی نہیں ہے. احسن. دوسرا امور کیا ہے؟ مترتب ہے. احسن. تیسرا امور کیا ہے؟ انحصاری ہے. سبب تعام اور انحصار. آپ پیچھے سے چل رہے ہیں بیکورڈ آ رہا ہے، وہ بھی صحیح ہے لیکن آخری میں لا لگانا پڑے گا. یہ انما الذی ینبغی کیوں سزاوار ہے کہ ہم بحث کریں؟ لتکون لام تعلیل ہے، لتکون الجملۃ الشرطیۃ حجۃ فی المفہوم، تاکہ وہ مفہوم میں حجت رکھیں. واضح. والحق کو حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ امام علی
امیر المومنین ہے، امام اول ہے، یہ حق ہے، باقی سب کیا ہے؟ باطل ہے۔ اگر وہ حق سمجھ میں آئے گا تو یہ حق سمجھ میں آئے گا، ورنہ یہ بھی نہیں آئے گا۔ والحق ظہور الجملۃ الشرطیۃ فی هذه الامور، الف لام ذکری، حق یہ ہے کہ جملہ شرطیہ ظہور رکھتا ہے ان امور میں۔ ان امور سے کیا مراد ہے؟ ان تین امور میں۔ پہلا امر کیا ہے؟ اتفاقیہ نہیں ہونا چاہیے، اتفاقیہ نہیں ہونا چاہیے، مترتب ہونا چاہیے، اور انحصاری ہونا چاہیے۔ انتظامی ہونا چاہیے، بول سکتا ہے نا؟ جی، اتفاقی نہیں، ڈائریکٹ بولے انتظامی ہونا چاہیے، لزوم ہونا چاہیے۔ ہاں، لزوم ترتبی انحصاری، ایک لائن لزوم ترتبی انحصاری۔ اگر شہید نے بہرحال اب بحث حلقہ ثانیہ میں آپ دیکھیں گے، حلقہ ثالثہ میں شہید نے صرف ایک بات کی ہے، کہا یہ سب ہونا ضروری نہیں، صرف ایک چیز ضروری ہے، انحصار، منحصر۔ اگر منحصر ہو گئے نا، بات ختم ہو گئی، یہ حکم اس پر منحصر ہے بس، اگر یہ نہیں تو دیگے حکم نہیں، ختم ہو گیا۔ شہید نے آسان کر دی، شہید نے بہت آسان کیا اس مطلب کا، صرف منحصر، صرف منحصر کی قید کو مانے، بقیہ آگے بتائے کیا کرتے، آگے کہتے ہیں منحصر بھی ہونا، خیر بہرحال ہم حلقات نہیں پڑھ رہے۔ والحق ظہور والحق جی والحق ظہور الجملۃ الشرطیۃ، اس لیے بعض اوقات اس لیے بتا دیتا ہوں کہ تھوڑا سا ذہن کھلے بھی، بعض اوقات اس لیے نہیں بتاتا تاکہ گیر نہ ہو جائے کہ بھائی ہم بالآخر کیا ہے، ایک دونوں سمجھ میں نہ آئے، یہ نہ ہو، دونوں سمجھ میں نہ آئے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ دونوں سمجھ میں آ جائے، کہ جب انشاءاللہ مباحثہ کریں گے حلقہ ثانیہ کا، یا پڑھ لی ہوگی مطالعہ کریں گے، یا پڑھ بھی لی اور مطالعہ بھی کر دیا، تدریس کریں گے، تو یہ باتیں انشاءاللہ یاد رہیں گی۔ والحق ظہور الجملۃ الشرطیۃ فی هذه الامور وضعا فی بعضها، بعض میں وزن، کون سے بعض میں وزن ہے آگا صاحب؟ لازم و ترتب میں، پہلے اور دوسری شرط میں وضع ہے۔ وہ اطلاقا فی البعض الاخر، اور بعض میں اطلاق ہے، کون سے بعض میں؟ سبب تام اور انحصار۔ اما دلالتها علی الارتباط ووجود العلقۃ اللزومیۃ بین طرفین فالظاہر انہ بالوضع بحکم تبادر، اور یہ کہ جملہ شرطیہ کی دلالت ہے کس پر؟ مرتبط پر، وعود فی تفسیر، یعنی کیا مطلب ارتباط پر؟ یعنی وجود العلقاء، علقہ یعنی تعلق، وجود العلقات اللزومیہ، ایک لزومی تعلق ہے، ایک اتفاقی تعلق نہیں ہے، کس کے درمیان؟ بین طرفین، مقدم اور تعلی کے درمیان۔ فالظاہر انہ بالوضع، تو ظہور یہ کہ انہ بالوضع، کہ وضع کے ذریعے سے، وضع کہاں سے ہے؟ بحکم تبادر، تبادر کے حکم کے ذریعے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی، کیونکہ آیا وضع ہوا یا نہیں ہوا، اس کی تین علامت دی تھی، ایک تبادر تھا، ایک کیا تھا آگا صاحب؟ سیکنڈ میں تبادل، ہم نے صحت عدم صحت سلب، اور تیسرا کیا تھا؟ شہید آغا مظفر نے کس کو قبول کیا؟ صرف تبادر کو نہیں، دو کو ایکسیپٹ کیا، اطلاعات کو نہیں مانا۔ شہید نے دونوں کو نہیں مانا، صرف تبادر کو مانا۔ بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ والظاہر انہ بالوضع، انہ یہ جو علقہ، یہ جو تعلق ہے وجود علقہ، یہ وضع کے ذریعے سے ہے۔ وضع کیسے پتہ چلا؟ بحکم تبادر، بحکم تبادر مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے؟ فاعل کی طرف ہو۔ تبادر نے حکم کیا، کس چیز کا حکم کیا؟ اس وضع۔ ولیکن لا بوضع خصوص ادوات الشرط، مشہور کے نظریے کو رد کر رہے ہیں۔ وضع کا معنی کیا بتایا؟ وضع جس کے لیے وضع ہوا ہے، وضع شہید صدر کے نظریے میں کیا ہے؟ قرن عقید ہے۔ شہید صدر کے نظریے کے مطابق وضع قرن عقید ہے، آغا مظفر کے نظریے کے مطابق وضع کیا ہے؟ احسن، احسن، لفظ اور معنی کے درمیان حکم ہے۔ شہید صدر کہتے ہیں فقط حکم کافی نہیں ہے، بلکہ حکم کے بعد ایک تعلق عقید، عقید یعنی شدید، تاکید، شدت۔ صرف حکم کرنے سے وہ تعلق نہیں آتا۔ دلیل یاد ہے کیا شہید کی کیا دلیل تھی؟ کہتے ہیں حکم کرنا ایک شیء اعتباری ہے، جبکہ ارتباط ایک شیء حقیقی ہے۔ ارتباط کے شکم سے حقیقی وجود میں نہیں نکال سکتا، اعتباری کے شکم سے اعتباریات نکلتی ہے، نہ کہ حقیقیات نکلتی ہے۔ لیکن عقید، تعلق عقید ایک شیء حقیقی ہے۔ یہ شہید، بہرحال آپ لوگ ناراض نہ ہو کہ بھائی یہ کیا حلقات کی بحث کر رہے ہیں، چھوڑیں، آ جائیں اس میں، معذرت چاہتا ہوں۔ کہاں گئے؟ ولیکن لا بوضع خصوص ادوات الشرط، لیکن یہ جو تعلق ہے مقدم اور تعلی کے درمیان،
یہ ادوات شرط کی وجہ سے نہیں ہے، فقط ادوات شرط کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی فقط ان شرطیہ کی وجہ سے نہیں ہے. حتی ينکر وضع لذالک، صرف ان کی وجہ سے نہیں تاکہ انکار کیا جائے کہ نہ ان تو اس کے لیے وضع نہیں ہوا. بل اضراب ہے، پھر کس کی وجہ سے؟ بل بوضع الہیت الترکیبیت للجملۃ الشرطیۃ بمجموعها. آگا اصفہانی کمپانی کا نظریہ، آگا اصفہانی کا نظریہ، وہ کہتے ہیں مجھے کمپانی نہ کہا کرو، کمپنی ہماری کمپنی، ان کے والد امیر تھے، خود وہ بیچارے غریب تھے. بل ہو سکتا ہے امیر بھی ہو، مجھے کیا کرنا. بل بوضع الہیت ترکیبیت، ہمیں تو کون سا ان کو شہریہ مل رہا ہے ہم بات. بل بوضع الہیت ترکیبیت، بلکہ ادوات شرط اس کے لیے وضع نہیں ہوئے، بلکہ ہیت جملہ شرطیہ، ہیت ترکیبیہ جو جملہ شرطیہ کی ہے، بمجموعها باب معنی اپنے پورے مجموع کے ساتھ یہ دلالت کرتا ہے کس پر؟ اس ارتباط پر. واضح نہیں ہے. وعلیہ، پس اس بنا پر فاستعمال ہوا فی الاتفاقیت یکون بالعنایت و ادعاء التلازم والارتباط بین المقدم و تعالی اذا اتفقت لهم المقارنۃ فی الوجود. پس اس بنا پر فاستعمال ہوا، جملہ شرطیہ کو استعمال کرنا، استعمال ہوا، استعمال مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے؟ احسن، مفعول کی طرف ہے. استعمال ہوا جملہ شرطیہ کا استعمال ہونا، ہم کریں گے. احسن، جملہ شرطیہ کا استعمال ہونا اتفاقی امور میں، یکون بالعنایت، یہ عنایت ہے، یہ مجاز ہے، وہ وصف تفسیر. وادعاء التلازم والارتباط، یہ گویا ایسے کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں میں ان دونوں کے درمیان ایک ادعاء تلازم و ارتباط کر رہا ہوں. کب؟ مقدم و تعالی کے درمیان. کب؟ اذا اتفقت لهما المقارن، تو اگر مقارنت متفق ہوئی لہما، ان کے درمیان، حقیقت اور وجود میں. کئی مرتبہ مثلا آپ نے فرض کریں جب بھی آپ کلاس میں داخل ہوئے، استاد کیا ہے، لائٹ چلی گئی، یا استاد کہتے ہیں امتحان، آج میں امتحان ٹیسٹ لوں گا. جب بھی آپ تاخیر سے داخل ہوئے، جب کلاس میں نہیں آئے پرنسپل نے چکر لگایا، ہاں فرض کریں، یہ سارے امور کے اتفاقی ہے. لیکن اگر آپ اس کو قالب جملہ شرطیہ میں بیان کرتے ہیں تو در حقیقت آپ ادعا کر رہے ہوتے کہ یہ اتفاقی نہیں بلکہ کیا ہے، لزومی ہے. لیکن یہ لزومی حقیقت میں یا ادعائی ہے؟ ادعائی ہے. ورنہ آپ کے کلاس میں داخل ہونے سے لائٹ جانے کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ سبب نہیں ہے، سبب نہیں ہے. وَأَمَّا شامل ہے اس پہ کس میں؟ جملے، ہاں شامل ہے، لیکن یہ ہمیں تو مفہوم فائدہ نہیں ہے اس کا نا، ہمیں تو حجت نکالی ہے نا، شارع کے مفہوم کی بات کر. اگرچہ آپ بے عنوان متکلم سامع سے وہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں اپنے بیٹے سے کہوں کہ اگر پیپسی ملے، دیکھیں میں فری میں ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہوں، اگر پیپسی ملے تو مہمانوں کے لیے لے آؤ، ٹھیک ہے، اور وہ اگر 7 اپ لے آئے تو میں اپنے بچے کو پیسے نہیں دوں گا. کیوں؟ کہوں گا میں مفہوم ہے، بس اگر پیپسی نہیں ملے تو پھر ڈرنکس نہیں لانی، ٹھیک ہے. یا میں کہتا ہوں اگر روٹی تازی بنا رہا ہو تو لے کر آنا. وہ باسی روٹی لے آئے، کل کی بنی ہوئی، 4 گھنٹے پرانی، تو میں اس کو کیا کروں گا؟ نہیں اتنا ظلم نہیں کروں گا، وہ آپ کیجیے گا، بچے نہیں ہوئے نا آپ کے، آپ بول سکتے ہیں ایسی بات ہے. میں کہوں گا بیٹا تھوڑی زحمت کرو، دوبارہ جاؤ واپس کرا دو. وہ کہے گا ابو آپ نے مجھے کہا تھا کہ روٹی لانے کو. میں کہوں گا نہ، میں نے شرط کے ساتھ کہا تھا، اگر وہ شرط منتفی ہو گئی تو جزا بھی منتفی ہو جائے گی. پس اگر تازی نہیں تو روٹی میں نہیں چاہتا. تلازم ہے نا، اور کیا ہے؟ اتفاقی نہیں، حقیقی ہے. حقیقت میں میری چاہت منحصر ہے بے ان کے. میں اتنی ساری مثالیں دے رہا ہوں آپ کے لیے. وَأَمَّا دَلَالَتُ عَلَىٰ أَنَّ التَّعْلِيَ مُتَرَتِّبٌ عَلَى الْمُقَدَّمِ بِأَيِّ نَحْوٍ مِنْ أَنْحَاءِ التَّرَتُّبِ فَهُوَ بِالْوَضْعِ إِذًا. اور یہ کہ جملہ شرطیہ کی دلالت اس چیز پر کہ تعلیم مترتب ہے مقدم پر، بِأَيِّ نَحْوٍ مِنْ أَنْحَاءِ التَّرَتُّبِ، کسی بھی طور پر بالآخر مترتب ہے، اس پر معلق ہے، تو یہ بھی وضع کے ذریعے سے. لیکن ایسا نہیں کہ 2 وضع ہے، ایک ہی وضع ہے. ولیکن لا بمعنی انہا موضوعۃ بوضعین، اس معنی میں نہیں کہ 2 وضع کے ذریعے سے وضع ہوا ہے. ایک وضع لتلازم
ووضع آخر للترتب، ایسا نہیں ہوا کہ واضح نے ایک بار ان کو تلازم کے لیے وضع کیا اور پھر واضح فارغ بیٹھا ہوتا، اس نے کہا کہ میں ایک اور بار اس کو وضع کرتا ہوں، کس کے لیے؟ ترتب کے لیے. نہ ایسا نہیں ہے آغا صاحب، بل بمعنی انہا موضوعۃ بوضع واحدین، ایک ہی وضع کے ذریعے سے وضع ہوئے ہیں. جی نہیں مشکل نہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں، ہاں اس طرح ہوتا نہیں، ایک ہی وضع اس کی تحلیل ہے. للارتباط الخاص للارتباط الخاص سے وہوا، ایک خاص ارتباط مقدم اور تالی میں، اور وہ کیا؟ وہ ایک ہی چیز ہے، وہو ترتب العالی علی المقدم. بس آگے مظفر اگر اس کو ایک ہی شرط مان لیتے تو آسان تھا، لیکن چونکہ آخوئی اور ان لوگوں نے 4 شرطیں لگائی ہیں تو اس بحث اس کی اتباع میں یہ ساری شرطیں، ورنہ ایک ہی بات کہہ لیتے کہ مقدم اور تعلیم میں ایک تعلق، خاص تعلق ہونا چاہیے. وہ کیا تعلق؟ یہ ہے ترتب تعلی المقدم، بس بات ختم ہو جاتی. 2 شرطیں کہنا پھر دونوں کو الگ الگ، یہ بات لمبی ہو گئی. لیکن چونکہ اصولین کی روش رہی ہے، اگر مظفر نے تو یہاں 3 شرطیں بتائی، آخوئی نے اپنے اصول میں 4 شرطیں بتائی. چوتھی شرط ان کی یہ ہے، اگر سمجھ میں آتے تو ٹھیک ہے، مزید بیان نہیں کروں گا. چوتھی شرط ان کی یہ ہے مصباح الاصول میں کہ حیت کا تعلق، حیت شرط ہو وجوب کے لیے نہ کہ واجب کے لیے. حیت شرط ہو وجوب کے لیے نہ کہ واجب کے لیے. اگر حیت واجب کے لیے شرط ہوگی تو مفہوم نہیں نکلے گا، اگر وجوب کے لیے شرط ہوگی تو مفہوم نکلے گا. یہ شرط کو فقط آخوئی نے بیان کیا، بظاہر آخوئی نے فقط بیان کیا. اسی لیے آخوئی اصول میں کہتے ہیں، بہرحال کہتے ہیں یہ کہ آخوئی ایک بار قم کے فقہا کے ساتھ ان کی نشست تھی، تو قم کے فقہا جو تھے وہ آخوئی کو فقہی مسئلے میں گھسیٹنا چاہتے تھے، آخوئی ان کو اصول میں گھسیٹنا چاہتے تھے. یہ لوگ فقہ میں ماہر تھے، نجف والے اصول میں ماہر تھے، وہ کسی طرح بات کو فقہ میں لے آنا چاہتے تھے، آخوئی فقہ سے اٹھا کے دوبارہ اس کو اصول میں لے جاتے تھے، کیونکہ اصول میں وہ اتنی ساری شکیں بنا لیتے تھے سامنے والا حیران ہو جاتا. بہرحال ویسے وہ خود ایرانی ہے نا کوئی؟ جی جی کہاں ہے عبارت کہاں ہے؟ والدلیل علی ذلک، وجوب کے لیے ہو، واجب کے لیے نہ. والدلیل علی ذلک هو التبادر ترتب التعالی علی المقدم منها. دلیل کیا علی ذلک؟ ذالک کا اشارہ جا رہا ہے اس ارتباط خاص پر. دلیل کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ تبادر و ترتب العالی، عالی کا ترتب متبادر ہوتا ہے، تبادر ہے کہ عالی مترتب ہے کس پر؟ مقدم پر. کس میں سے؟ منہا، اس حیت جملہ شرطیہ میں سے. اس طریقے سے تبادر ہوتا ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ لزوم ہے بلکہ لزوم ترتبی ہے. یعنی اگر کوئی جملہ شرطیہ دے دیں تو یہی تبادر ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں یہی تبادر ہوتا ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کل سب 8 بجے آ گئے تو درس شروع ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، مفہوم کی طرف نہ جائے، ابھی منطوق کی بات ہو رہی کہ یہ جو شرط ہے، یہ جو جزا ہے، یہ مترتب ہے، مترتب ہے، معلق ہے. اگر 8 ہو گئے تو پھر درس ہوگا. اس طریقے سے جملہ شرطی. تب وہ اصول میں بہت اصولی کامیاب وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں تصور کرتا ہے اور اس کو حل و فصل کر دیتا ہے ذہن میں، کہتے ہیں ہاں واقعاً ایسا ہی ہے، واقعاً ایسا ہی. وہ اصولی کامیاب ہے. یہ جس طرح ہم انٹر میں کرتے تھے، میٹرک میں کرتے تھے، رٹا لگاتے تھے. اگر طالب علم رٹا لگا رہا ہے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اصول کو اپنی ذات میں ہضم کر لے، حتیٰ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اصولی قواعد سے استفادہ کر. مثال کے طور پر بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں، جیسے ایک کلپ سنا دیا کسی کا بھی، کسی مولانا کا، کسی کا بھی ذاکر کا، اس میں سے کہا مغالطات نکالو، کتنے مغالطے کی، ٹھیک ہے، مغالطات نکالو اس میں سے. یہ سارے کام ہیں. جس طرح ہم صرف کی گردان کرتے ہیں، نحو کی ترکیبات کرتے ہیں، اسی طرح اصول کو بھی ذہن میں کہ ممارست چاہتا ہے. اصول بھی آپ تطبیق کریں ہر جگہ. مثلا ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ ایک مولانا نے خطبہ دیا یا خطبہ نہیں دیا، جو بھی دیا، ایک بات کہی، کہتے نہیں وہ یہ نہیں کہنا چاہتے تھے. میں نے کہا اگر یہ نہیں کہنا چاہتے تھے تو یہ اس کا ظہور تو یہ نکل رہا تھا. وہ کہتا ہے یہ نہیں کہنا چاہتے. میں کہہ رہا ہوں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نہیں کہنا چاہتے، اس کی دلیل چاہیے، ورنہ اصل کے ظہور ہے، ظہور ان کا یہ نکل رہا جو وہ کہہ رہے ہیں. آپ اس کے پیچھے سے کہتے ہیں یہ نہیں کہنا چاہتے تھے یا فلاں کہنا، اس کے لیے قریب دلیل لائیں. آپ مان لیں گے، دلیل لیں، ہم مان لیں گے. ہم کوئی کسی سے جھگڑا تو نہیں ہمارا. میں جانتا ہوں نا، اس لیے انہوں نے ایسا بولا. ہاں اگر آپ جانتے تو دلیل دے دیں. آپ جانتے
ورنہ بہت سارے لوگ رہبر نے ویکسین لگائی کہتے پانی لگایا. بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ غلط بات ہے. کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے، یہ غلط بات ہے. بہت سی چیزیں ہمارے یہاں، بہرحال میں نہیں جاتا سیاسی بحث میں، بہت سی چیزیں کہ انسان ظہور سے ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ظہور سے ہٹ جاتا ہے اور غیر ظاہر باتوں کو لے لیتا ہے. کہتے ہیں کورونا کے اس میں نہیں ہے، ماسک کے حق میں نہیں ہے. پوری زندگی ابھی تک ماسک پہننے کہہ رہے ہیں، ماسک کے حق میں نہیں. ہمیشہ ضروری تھوڑی ہے کہ ہر چیز ظہور میں رہے گی. ہم تو وہ سمجھ رہے ہیں، لیکن کیا پتا وہ چیز نہ ہو سکتا ہے نہ ہو. ہمیں ظہور پہ ہوتے ہم اصول ہی سکتے ہیں، لیکن سامنے کیا پتا اس کی. دیکھیں ظہور کہتے ہی اس کو جس میں احتمال خلاف ہو، ورنہ تو نس ہو جائے گا. ظہور کہتے ہی اسے جس میں احتمال خلاف ہو. بس ظہور کو حجت اس وجہ سے قرار دیا، ورنہ اگر نس کو تو حجت قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے. نس ہے. ظہور کو جو حجت قرار دیا گیا وہ اسی وجہ سے قرار دیا گیا کہ آپ 80% کو لیں گے یا 20% کو لیں گے. حتیٰ جو ظہور کو، حتیٰ جو انسداد کے قائل ہیں، انسداد علم اور علمی کے قائل ہیں، یعنی وہ افراد جو یہ قائل ہیں کہ خبر واحد حجت نہیں ہے، یا خبر واحد حجت بھی ہے تو ہمارے ہاتھ سے خبر واحد ضائع ہو چکی ہے. مثلا جو سید مرتضیٰ اور یہ سب کا جو ان کا نظریہ ہے، وہ آخری میں باب انسداد کو مانتے ہیں، باب انسداد کو مانتے ہیں. ہاں، البتہ ان کا ایک وہ ہے فرق ہے. باب انسداد کے کہ ہر وہ چیز جو زن آور ہے وہ حجت ہے، الا ما خرج بالدلیل. مثلا قیاس اور استثناءات کو چھوڑ کر جو بھی چیز زن آور ہے وہ حجت ہے آپ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ زمانہ علم اور علمی بستے شد ہے، نہ امام ہے نہ امام کی حدیث آپ تک پہنچی ہے. پھر آپ کیا کریں گے؟ مثال کے طور پہ آپ کو فرض کریں جانا ہے بلوار امین میں، آپ کی مجلس ہے. اب 2 رستے جا رہے ہیں، ایک رستے میں آپ کو 80% ہے کہ میں یہاں بلوار امین میں پہنچ جاؤں، ایک رستے 20%. آپ کون سے رستے میں جائیں گے؟ 80% میں جائیں گے. وہ کوئی کہے گا کہ بھائی ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے 20%. آپ کہیں گے ہو تو سکتا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میری عقل کہتی ہے 80% والے کو جائیں یا 20% والے کو. تو وہ کہے گا نہیں ہو تو سکتا ہے. آپ کہیں گے میں کب انکار کر رہا ہوں نہیں ہو سکتا، لیکن ابھی عقلائی روش کیا ہے؟ واضح ہو رہی بات. تو آپ کی بات بالکل صحیح کہ اکثر جگہ پہ خود آئمہ کے فرامین بات کچھ اور کر رہے ہیں، کچھ اور پہلو ہے. وہی ہے کہ اگر امام ایک بات جائیں گے تو بات جی، اگر امام اگر ایک بات کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ علی بن یقین سے کہا کہ بھائی وضو جو ہے یوں کرو، ہاں وہ تو روایت ہی نہیں ہے. چھوڑ، کوئی روایت نہیں، وہ نہیں ہے ہی نہیں روایت. وہ تو صوفی کا کلام اصلا، یہ تو روایت ہی نہیں، تو صوفیانہ کلام. اب یہ تو ایک جھوٹ ہے، ایک جعلی بات ہے کہ امام کے نام پر جھوٹ بولا جائے. ایسا نہیں، یہ تو روایت ہی نہیں، حتی ضعیف روایت بھی نہیں، حتی جعلی روایت بھی نہیں. یہ تو روایت ہی نہیں کہ میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا. لیکن اگر بالفرض یہ کلام، بالفرض اول تو ہے نہیں، یہ کلام ہوتا تو اس کا ظاہر یہ ہے کہ ہاں 2 سال چھوٹے. پھر اس کو بھی توضیح کر رہے تھے نا، آپ اس کو بھی بتائیں کہ بھائی کیسے بند ہونے کے بعد ریکارڈنگ کہاں ہے، عبارت کہاں ہے؟ والدلیل على ذلك هو التواتر وترتب العالي على المقدم منها فإنها تدل على أن المقدم وضع فيها موضع الفرض والتقدير. فإنها تدل، یہ دلالت کرتی کہ مقدم کو وضع یعنی جعل کیا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے، فیہا اس جملے شرطیہ میں. کیسے وضع کیا گیا؟ مفعول مطلق نوعی، موضع الفرض والتقدیر. اگر فرض کر لیا جائے یعنی مقدم کو فرض کر لیا جائے تو یہ تعالی اس پر موقوف ہے. بات لمبی تو نہیں ہو رہی؟ ایک صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. ہاں اس کو واضح کر چلیں ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ